السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کا صدائے قرآن چینل میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ مستقل چل رہا ہے۔ ہماری تمام عبادتیں مساجد کے بجائے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ ہماری عبادتیں مساجد کے بجائے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ مگر معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہم تمام اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں گے اور جلد از جلد اس کرونا وائرس کی بیماری سے نجات پائیں گے۔ مگر 2-4 دن قبل ہمارے تلنگانہ سرکار نے یہ اعلان کیا کہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید الفطر کی نماز گھروں میں پڑھنے کی گنجائش ہے؟ اگر عید کی نماز گھروں میں پڑھنے سے نماز عید ادا ہو جائے گی؟ اس سوال کو لے کر ہمارے مسلمان اور مومن بھائی کافی پریشان ہیں۔ ہم انہیں شریعت کی روح سے تسلی دیتے ہیں، اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہونا ممکن ہو تو عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر مجمع کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے مجمع پر اللہ کی رحمت کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ اس بنا پر عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کرنی ہوگی۔ اگر بالفرض مان لیا جائے اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ گھروں میں ہی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ کرونا وائرس کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، اس لیے اس سے بچاؤ کے لیے حکومت تلنگانہ نے جو احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنے کو کہا ہے ہم لوگ اختیار کریں گے۔ اس بنا پر گھروں میں ہی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شہر میں یا فنائے شہر میں یا کسی دیہات میں جمعہ و عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ امام صاحب کے علاوہ کم از کم 3 مرد مقتدی ہوں تو بھی جمعہ و عیدین کی نماز صحیح ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شرکت سے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے، اور نماز عید کا وقت یعنی اشراق کا وقت داخل ہونے کے بعد امام صاحب 2 رکعت پڑھائیں اور نماز کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھا دیں، چاہے گھر میں نماز ادا ہو رہی ہو یا گھر کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ بہرحال اگر عید کی نماز اگر ہم لوگ 2-4 احباب 5-6 احباب اگر جمع ہو کر آس پاس کے لوگ اگر جمع ہو کر اگر ہم لوگ ادا کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی پہلے امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھائیں اور نماز کے بعد خطبہ مسنونہ دیں، چاہے گھر میں پڑھائیں نماز یا صحن میں نماز ہو۔ جیسے ہی عید کی نماز ختم ہو جائے گی کوئی عربی خطبہ ذہن میں ہو تو پڑھ دیں، یا خطبے کی کتاب اگر میسر ہو تو دیکھ کر بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو قرآنی آیات پڑھ لیں دونوں خطبے میں، تب بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ خطبہ قبول نہیں ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سب سے پہلے امام کے بیٹھنے کے لیے ممبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ممبر بنا ہوا ہو تو بہتر ہے، یا اگر ممبر نہیں ہے تو کم از کم کرسی یا ٹیبل وغیرہ پر امام صاحب بیٹھیں گے، اور خطبہ دینے کے لیے باضابطہ امام صاحب زمین پر ٹھہریں گے۔ ایک خطبہ جب ہو جائے گا تو کرسی پر بیٹھیں گے، پھر دوسرے خطبے کے لیے باضابطہ زمین پر پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ یہی عید کی نماز کا طریقہ۔ عید الفطر کس انداز میں ہم کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے کون سا خطبہ ہونا ہے کون سا نہیں ہونا ہے،
اس کے متعلق کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں آئی ہیں، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، جو طریقہ بتلایا گیا ہے ہمیں اس طریقے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور یہ جو مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حالات کی وجہ سے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس سلسلے میں یہی فتویٰ دیا ہے، اس لیے ہم تمام کو اس فتوے کو قبول کرنا ہے۔ اس کے پیش نظر نماز عید کا اہتمام کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اس وبا کو ہمارے سروں سے اٹھا لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔